یہ میں روایات بیان کروں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، جو وہ میں خاص طور پر بیان کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر یعنی سب سے چھوٹی آپ کہہ لیجئے کہ زوجہ محترمہ تھیں، اور پھر آپ کی صحبت میں رہیں، اور آپ ہی کہا کرتی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد ہے کہ آپ فرماتی تھی کہ میں ہی رسول اللہ کے نکاح میں آئی کہ یہ میرا پہلا نکاح تھا، باقی جتنی ازواج آئیں یا تو وہ مطلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی کہ جو کنواری تھیں اور رسول اللہ کے نکاح میں آئی تھیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو اعزاز جو حضرت خدیجہ کا ہے وہ یہ ہے کہ وکانت اول امرأۃ تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ پہلی خاتون تھی حضرت خدیجہ جن سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، ولم یتزوج علیہا غیرہا، اور جب تک یہ رسول اللہ کے نکاح میں رہی رسول اللہ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، حتی ماتت رضی اللہ عنہا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو تب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح فرمائے، جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی رسول اللہ نے نکاح نہیں کیا۔ اب یہ ایک اور پہلو بھی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے کہ اپنا جو ایک پرائم ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں 50 سال تک، اگر 25 سے لے کر 50 سال 25 سال یہ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور جب بڑھاپے کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے تو اس عمر میں جا کر رسول اللہ نے باقی نکاح فرمائے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے تو اصل مقصد وہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں بعد معترض اعتراض کرنے والے یا مستشرقین بیان کرتے ہیں، مقاصد کچھ اور تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ قالت ما غرت علی امراتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ حلقت قبل ان یتزوجنی بما کنت اسمعہ یذکرها۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت یا جتنا رشک آپ کہہ لیجئے کسی خاتون پر آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ صرف حضرت خدیجہ تھی، کہ حضرت خدیجہ پہ مجھے رشک آتا تھا کہ حالقت قبل ان یتزوجنی، کہ حالانکہ وہ میری نکاح سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی، لیکن لما کنت اسمع یذکرها، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، کہ رسول اللہ ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے جب حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے، آخری دن تھے، ان دنوں میں آپ حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ایک بار آپ ماضی کا آپ ذکر فرما رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ذکر آپ نے بہت زیادہ کیا۔ میں نے عرض کی، قلت لہو، یعنی رسول اللہ سے میں نے گزارش کی، کأنہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، کیا یا رسول اللہ کیا دنیا میں صرف خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں رہی؟ آپ خدیجہ کا اتنا ذکر فرما رہے ہیں، کیا خدیجہ کے علاوہ، یعنی ایک رشک کہہ لیجئے اور ایک غیرت کہہ لیجئے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جس کا اظہار حضرت عائشہ نے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مختصر سا جواب دیا، آپ نے فرمایا انہا کانت وکان لی منہا ولد، کہ خدیجہ وہ تھی کہ جس سے میری اولاد تھی، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اب حضرت خدیجہ سے اولاد کون سی تھی یہ بھی میں بیان کرتا چلوں۔ ایک تو قاسم، حضرت قاسم، پھر اس کے بعد طاہر، پھر اس کے بعد طیب، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر فاطمہ۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ طاہر اور طیب یہ ایک ہی صاحبزادے کے نام تھے، تو اس لحاظ سے حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک قاسم اور ایک طاہر، اور وہی طیب، 2 صاحبزادے، اور باقی آپ کے ایک صاحبزادے ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ سے تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ وہ رسول اللہ کی لونڈی تھی، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں، آپ کے نکاح میں تھیں۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں اور بہت سے حوالے ہیں کہ جس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ تو ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ صاحبزادے آپ اندازہ کیجئے کہ ساری اولاد، صرف حضرت فاطمہ کے تمام اولاد رسول اللہ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں۔ کتنا بڑا یہ دکھ ہوتا ہے اولاد کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
تمام اولاد دنیا سے رخصت ہوئی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ 6 ماہ کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اور حضرت ابراہیم میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرتا چلوں کہ انسانی زندگی میں بہت سے دکھ آتے ہیں، بہت سے غم آتے ہیں، بہت سی اذیتیں اور تکالیف آتی ہیں۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اوہام کی طرف جائے، وہم کی طرف جائے، انسان شکوک و شبہات کی طرف جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ ہو گیا تو کہتے ہیں جی یہ نظر لگ گئی ہے، جی یہ فلاں حسد کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، جی فلاں یوں ہو گیا ہے، اور کچھ نہیں تو اللہ سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب بندے انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے، ان پہ کتنے بڑے بڑے دکھ آئے، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ تو لیکن ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف اگر آتی ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ جو تکلیف آتی ہے بے شک وہ کسی کی طرف سے آتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے اس تکلیف کو بندے تک پہنچنے دیتا ہے کہ اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے۔ بہت سے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو والد دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 ماہ کے ہوئے تو والدہ چلی گئیں، 8 ماہ کے ہوئے تو عبد المطلب آپ کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک نے خود کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر اس نے اپنے آغوش میں آپ کو لے لیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تھا، اب جو لوگ یتیم ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ نے تو کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کبھی بھی نہیں فرمائی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کی وفات پر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا اے ابراہیم میرا دل تمہارے جانے پہ بہت دکھی ہے، میں بہت غمزدہ ہوں، لیکن میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکالوں گا کہ جو میرے خدا کو پسند نہ ہو۔ یہ اسوہ ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر اور صبر ہمیشہ اسی کو اپنے اوپر طاری رکھیے، اور شکر اور صبر یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہی بولا جائے، یہ ایک احساس کا نام ہے، محسوس کرنے کا نام ہے، یہ ایک اپنے اندر اس چیز کو ڈالنے کا نام ہے، پینے کا نام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت فاطمہ کے علاوہ سب دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن رسول اللہ نے صبر کا، استقامت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، اور یہی تعلیم مسلمانوں کے لیے ہے، رسول اللہ کی امت کے لیے ہے۔